حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا اس میں زیادہ تر داخل ہونے والے مساکین تھے، جبکہ صاحب ثروت لوگ روک لیے گئے تھے، اور آگ والوں یعنی کافروں کے لیے جہنم کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اور میں باب جہنم پر کھڑا ہوا تو دیکھا اس میں جانے والوں کی اکثریت عورتوں کی تھی۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5233۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثریت فقراء کی تھی، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا وہاں اکثریت عورتوں کی تھی۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5234۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مال اور صورت و جمال میں اپنے سے بہتر شخص کو دیکھے تو وہ اپنے سے کم تر شخص کو دیکھ لے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، دنیاوی امور میں اپنے سے کم تر شخص کو دیکھو اور اپنے سے بہتر شخص کو نہ دیکھو، کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو حقیر نہ جانو جو اس نے تم پر انعام کی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5242۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، جو کہ آدھا دن ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5243۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر فقراء روز قیامت مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5235۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، تم اپنے ان کمزوروں ہی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو یا مدد کیے جاتے ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5246۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال و منصب سے بچا لیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5250۔